الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. مخدوم مکرم حضرت علامہ خالد محمود صاحب اور میرے عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج مؤرخہ 4 فروری سن 2021 روز جمعرات کو جامع مسجد سعدیہ خان ماڈل ٹاؤن حسن ابدال میں درس قرآن کریم بعنوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور آپ شریک ہیں۔ اسی مناسبت سے پارہ نمبر 10 میں سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی گئی ہے۔ رحمت عالم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مبارک فرامین بھی، جن کا تعلق اسی ذات بابرکت کے ساتھ ہے، جن کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔
نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چند ابو اجداد کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تک ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا تعلق حضور کے اعلان نبوت کے وقت سے نہیں بلکہ اس سے بھی 20 سال پہلے کا تھا، جب آپ کی عمر 18 سال اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ان دو عظیم ہستیوں کی دوستی قائم ہوئی اور پاک دینت لوگ پاک دینت ہی افراد کو پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی تو فطرتاً ہی پاک ہوتا ہے اور حضور کا آپ کی طرف میدان اور آپ کا ان کی طرف میدان یہ آپ کی پاک طبیعت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بت پرستی اس ماحول میں بھی آپ نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، بت کو سجدہ نہیں کیا۔ گویا کہ فطرتی دین فطرت پر آپ قائم تھے، باوجود اس کے کہ کسی نبی کی دعوت آپ تک نہیں پہنچی، لیکن آپ بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اس ماحول میں آپ پیدا ہوئے جس ماحول میں شراب بھٹی میں پڑی ہوتی تھی، لیکن آپ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی اور مکہ کے شرفاء میں آپ کو شمار کیا جاتا تھا اور آپ کی پہچان ان لوگوں میں تھی۔ دور جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جزیرہ عرب میں وہ گنتی کے چند لوگ تھے، جن میں سے ایک آپ بھی تھے، اور آپ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ مکہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یمن اور شام کے علاقوں میں گرمیوں سردیوں کے لحاظ سے تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو شعر و شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ، اے محبوب کبریا ہم نے آپ کو شعر سکھائی ہے۔ شعر کہنے کا فن، شعر گوئی ہم نے آپ کو نہیں سکھائی۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ یہ شعر گوئی آپ کے منصب کے شایان شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شعر و شاعری اور اشعار کی طرف نہ لگاؤ رکھا، نہ آپ اس فن سے واقف ہیں۔ یہ قرآن کریم میں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باوجود اس کے کہ وہ ماحول ہے جس میں ہر طرف شعر و شاعری کا بازار گرم ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے اس علم سے کوئی مناسبت نہیں دی۔ جاہلیت کے دور میں بھی کبھی ایک شعر بھی آپ نے نہیں کہا، اور یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر طبیعتیں ملتی تھیں آپ سے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو حضرت صدیق اکبر کی طرف سے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی، فوراً لبیک کہہ گئی۔ اللہ نے اندر سے اتنا پاکیزہ بنایا ہوا تھا کہ پاک ہستی کے اس دعوے کو ماننے میں دیر ہی لگا، نہ دلیل مانگی اور نہ ہی کوئی معجزہ طلب کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ایک فرمان میں یہ واضح فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کا پیغام پیش کیا، اس نے مجھ سے دلیل مانگی میرے نبی ہونے کی، لیکن ایک صدیق اکبر ہے کہ جنہوں نے بغیر دلیل کے مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے پورے ماحول میں رسول اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر پاکیزہ شخصیت، افضل ترین شخصیت اور مرتبے والی شخصیت کوئی اور نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت 40 میں بھی حضرت صدیق اکبر کی رسول اللہ کے ساتھ وفاداری، جانثاری، رفاقت کا ذکر کیا اور پوری امت کو بطور نمونے کے صدیق اکبر کا کردار پیش کیا۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آئے، اور یہ لڑائی رومیوں کے خلاف ہونا تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس جہاد میں شریک ہونا ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا کہ ماں سوائے شرعی عذر والوں کے پیچھے رہنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، چاہے کیسی ہی کوئی مجبوری ہے اس کو حیثیت دی جائے گی، اور اس وقت سب سے مقدم دین کی نصرت اللہ کے رسول کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، 1000 میل کا سفر ہے، اور دشمن کئی گنا زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کی مجموعی تعداد جو میدان میں اترنا چاہ رہے ہیں تقریباً 30,000 ہے، اور دشمن لاکھوں میں، اور ان کے پاس سواریاں اتنی کم ہیں اتنے لمبے سفر کے لیے کہ ایک ایک سواری کے حصے میں 10 مسافر آ رہے ہیں کہ منزل پہ منزل اپنے اپنے نمبر پہ سواری پہ ایک ایک شخص سوار ہو کے سفر کرے گا، کہ تعداد زیادہ ہے، سواریاں کم ہیں، سفر لمبا ہے، گرمی بے تحاشا ہے، اور غربت بھی ہے، اور منافقین کا پروپیگنڈا بھی ہے کہ اس لڑائی میں جو جائے گا سپر پاور سے ٹکرا کر یقین ہے کہ وہ زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ اور مکہ مکرمہ میں کھجوروں کا ملک کہلاتا ہے جزیرہ عرب، اور ان لوگوں کے سالانہ آمدن کے ذرائع بھی یہی باغات ہیں، اور یہ پھل بالکل پک چکا ہے، ابھی چند دنوں میں باغات کا پھل اترے گا اور ان کا سالانہ خرچہ نکلے گا اور گھر کا چولہا چلے گا، لیکن آرڈر آ گیا کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ چند دن ہم اور رکیں کہ روم کا بادشاہ لشکر لے کر چڑھائی نہ کر دے، مکہ نہیں مدینہ، کیونکہ مدینہ سے نکلنا تھا، نخلستان کہلاتا ہے مدینہ منورہ، اور مکہ تو چھوڑ گئے تھے مسلمان، مکہ تو فتح ہو گیا تھا، مدینہ اسلامی ریاست کا دار الخلافہ بن گیا اور اسلامی ریاست ہمارے سے وجود میں آ گئی۔ اور اگر یہ تاخیر کرتے ہیں تو روم کا بادشاہ
امکان تھا کہ وہ ابتدا کر کے پہل کر کے مکہ پہ کئی لاکھ فوجیوں سے حملہ آور ہو جائے مدینہ پہ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وقت بہت کم ہے، پھل کو اپنی جگہ چھوڑو، اور جہاد جان کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن مال کے بغیر بھی نہیں ہوتا، لہذا آپ خود منبر پر آئے اور چندے کا اعلان کیا کہ جس قدر استطاعت ہے اللہ کے راستے میں چندہ دو، اور ہر شکل کا چندہ چاہیے، راشن ہے لے لو، اسلحہ ہے لے لو، سواری ہے لے لو، پیسہ ہے لے لو، کپڑے پہننے کے ہیں، جو چیز جس کے پاس دینا چاہتا ہے وہ آ جائے، کیونکہ یہاں سے وہاں تک جانے میں 1 مہینہ لگے گا اور واپسی میں بھی 1 مہینہ ہے، تو 2 مہینے کا سفر تو سامنے، اور وہاں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور پیٹ کی مجبوری ہر ایک کی ہے، لہذا اتنے عرصے کا تو راشن بندوبست کر کے چلنا پڑے گا، تو 30,000 انسان ہو اور پھر گٹھلیاں چوس کر بھی گزارا کرنا ہے، ایک کھجور کئی بندوں میں تقسیم ہونی ہے، اندازہ لگائیں کہ کتنی مشکلات ہے، اور حکم رسول ہے، اگر انکار کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور اس لڑائی نے، اس جہاد اور غزوے نے مخلص اور منافق میں فرق کر دیا کہ منافق کسی بھی صورت جانا نہیں چاہتا، لیکن نہ کرے گا تو پردہ ہٹ جائے گا، ہاں کرتا ہے اور جاتا ہے تو دماغ میں یہ ہے کہ لاش ہی آئے گی، میں تو زندہ واپس نہیں آ سکتا، لہذا کوئی بہانہ بتاؤ، چلاکی کرو، حضور کے سامنے کوئی ایسی بات رکھ دو کہ آپ کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہے تم بے شک نہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ کئی منافقوں نے پیشگی بہانے بنائے، گھروں کے حالات ذکر کر کے جھوٹ بولا کہ بیوی بیمار ہے، بچوں کا یہ مسئلہ ہے، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، پیچھے مسئلہ بنے گا، میرا یہ شرعی عذر ہے، حضور نرم دل تھے، آپ سونے کے بعد کہتے ٹھیک ہے۔ اور کچھ منافق ایسے تھے کہ جنہوں نے پیشگی تو ملاقات نہیں کی، ان کے ذہن میں تھا کہ اول تو زندہ واپس آئیں گے نہیں، اور اگر آپ بھی گئے تو ہم اس وقت کوئی بہانہ بنا کر اپنی جان چھڑا لیں گے۔ 3 مخلص صحابہ بھی اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، وہ جانا چاہتے تھے، ان کے پاس 2 سواریاں تھیں، معاشی طور پہ فٹ تھے، ان کا ذہن تھا اتنا بڑا لشکر ہے، ان کو جاتے ہوئے بھی پہنچتے ہوئے بھی وقت لگے گا، تو ہمارے پاس تو ڈبل سواریاں ہیں، اور ہم نے ٹاپ و ٹاپ جانا ہے، اور پوری سپیڈ سے ہم چند دن بعد بھی نکلے تو ہم ان کو مل جائیں گے، کوئی مشکل نہیں، یہ نکل جائیں ہم پیچھے سے آ جائیں گے۔ وہ آج کل کرتے کرتے رہ گئے، حتیٰ کہ آواز آ گئی کہ فلاں تاریخ کو نبی علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوں گے۔ ان کو تو اوسان خطا ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ تو مخلص تھے، حضور جب چلے گئے تو ہمارا پیچھے رکنے کا تو کوئی وجہ نہیں، اور انہوں نے فیصلہ بھی کیا کہ جب حضور پہنچیں گے تو پوچھیں گے بتاؤ کہ تم کیوں نہیں گئے۔ منافقوں نے تو جھوٹ بول کے جان چھڑانی ہے وقتی طور پہ، لیکن جب اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ان 3 صحابہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم آج جھوٹ بول کے جان چھڑا لیں گے، اور جب اللہ اپنے نبی کو غیب کی خبریں اتار کر ہمارے اندر کی بات سے آگاہ کرے گا تو پھر تو ہم مستقل رسوا ہو جائیں گے، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، ہم سچ ہی بولیں گے۔ اور یہ معلوم تھا کہ اس ماحول میں سچ بولنے کے بعد جہاد سے پیچھے رہ جانے کا کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود ہماری زندگی کتنی مشکل ہوگی اور مسلمان کتنا سخت بائیکاٹ ہمارے ساتھ کریں گے، یہ سارے معاملات ان کے ذہن میں جائیں گے، لیکن انہوں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنی آخرت خراب نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ
سارا بیک گراؤنڈ میں نے کیوں بتایا کہ دشمن لاکھوں میں ہے، سفر سینکڑوں میل گئے، اور کھانے پینے کے لیے بھی سامان نہ ہونے کے برابر ہے، گرمی بے تحاشا ہے، اور باغوں کا پھل پکا ہوا ہے، گھریلو مجبوریاں اپنی جگہ، اور جان بھی 100% خطرے میں، اور اب ایسی پوزیشن میں رسول اللہ آواز لگاتے ہیں جان بھی دو اور مال بھی دو۔ مسجد میں کھڑے ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے، اور آپ حالات کا ادراک کیے ہوئے ہیں کہ آنے والا وقت کتنی مشکلات نظر آ رہا ہے، اور میرا ایک ایک کارکن اور ایک ایک صحابی کتنا اہم ہے کہ میں نے ان کی جان کا تحفظ کرنا ہے۔ اور آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کے دائیں طرف رخ کیا کہ ہے کوئی اللہ کے راستے میں کچھ دینے والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ مال سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، لیکن 100 اونٹ 30,000 کے لشکر کے سامنے کیا کرے گا؟ حضور سامنے مخاطب ہو گئے اور کہا کہ ہے کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا؟ مطلب یہ تھا ادھر سے اب کوئی کھڑا ہو۔ حضرت عثمان غنی پیچھے سے گھسٹ کر سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ 100 اونٹ اور اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اب حضور نے اس طرف رخ کیا، وہ پیچھے سے گھسٹ کے پھر آ گیا، اور آپ نے فرمایا ادھر ہے کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا؟ حضرت عثمان غنی تیسری دفعہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا 100 اونٹ اور مال سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ کتنے اونٹ ہو گئے؟ 300۔ اور یہ 3 ہی ہے، یہ 3 ایک نہیں ہے، 300 اونٹ مال سے لدے ہوئے حضرت عثمان غنی نے کہا میں دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سمجھے ہی نہیں کہ جب دیسوں تیرا سمجھ آسی بولے سوال کیا کرے گا، اس ٹائم سمجھ آسی بھائی 3 ایک ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں؟ بولو بولنے کیوں نہیں؟ حضرت بالکل ہی بیٹری بھی انتقال ہوئی ہے بھائی، ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں؟ مجھے بولو، اور 2 اور 3۔ کبھی دنیا میں سنے ہیں کہ ایک ہو، 2 ہو اور 3 ایک ہو، لیکن ہم سن رہے ہیں زمانے سے۔ عجیب بات ہے، یہ جب کوئی ہوتا ہے ہم نے ڈاکٹر نہ چیک کرا ہے کو فرق ہے۔ چلو تو حضرت عثمان غنی نے کتنے اونٹ دیے؟ 300 اونٹ مال سے لدے، لیکن 30,000 کے لشکر کے سامنے یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا اور کوئی ہے اللہ کے راہ میں دینے والا؟ حضرت عثمان غنی اپنے گھر چلے گئے، وہاں سے ایک ڈھیر لے کر پیسوں کا، سونے چاندی کے سکوں کا ڈھیر لگایا حضور کے سامنے لا کے پھینکے کہ یہ لے نقد۔ اور نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کرنسی کو الٹ پلٹ کر رہے، اور ساتھ آپ یہ فرما رہے ہیں اے اللہ فرش پر عثمان غنی سے میں راضی ہو گیا ہوں، میری دعا ہے کہ عرش پہ تو بھی راضی ہو جائے۔ اس قدر کھول کر دیا کہ فرش اور عرش سے ہر طرف سے اللہ اور رسول کی مہربانیاں کے ساتھ آ گئی۔ ایمان سے بتائیں عثمان غنی مخلص تھے یا منافق تھے؟ اور یہ نہیں کہ صرف پیسے دے رہے کہ یہ لے لے میں نہیں جاؤں گا، کہاں میں بھی جاؤں گا، جان مال دونوں لگیں گے۔ منافق تو سازشیں کر رہے تھے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس لڑائی اور اس غزوے نے اپنی خاص حیثیت میں مخلص اور منافق کو بالکل اعلیٰ اشارہ کر دیا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ کس ہجری کا؟ میں نے ابھی بتایا تھا کس ہجری میں؟ 9 ہجری کا یہ واقعہ۔ 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا۔
مکہ اور مدینہ اور طائف اور خیبر سارا علاقہ فتح ہو چکا ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، اور یہ لڑائی روم کے خلاف ہے۔ ایران سپر پاور ہے اور دوسری بڑی قوت دنیا میں روم کی ہے، اور وہ کرسچن ہے جو مدینہ میں حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ہم ان کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ آئے تو ہم مقابلے میں کھڑے ہوں، باوجود اس کے کہ ہم تھوڑے اور غریب ہیں، لیکن ہم بزدل اور بے غیرت نہیں، ہمیں اللہ نے غیرت دی ہے، ہم خود پیر کر کے دشمن کے سر پہ چڑھ جائیں گے تاکہ آئندہ کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ مسلمانوں کے شہر میں جا کے ہم حملہ کریں۔ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ہوشیار اور چکنا ہے اور میں اس پہ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا، توجہ، حضرت عثمان غنی نے بہت دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، وہ چپ کر کے چلے گئے، ایک یہودی سے ملے، کہنے لگے کہ اگر میں ساری رات تیرے کھیتوں کو، باغوں کو پانی لگاؤں تو کیا مزدوری دے گا؟ اس نے کہا میں اتنے سیر کھجور دوں گا۔ کہا بس ٹھیک ہے۔ پوری رات محنت کی اور صبح جو مزدوری ملی وہ نبی کریم علیہ السلام کو لا کر چندے کی شکل میں دے کہ میرے پاس یہی ہے، جان بھی ہے مجھے۔ اور بھی صحابہ آ رہے ہیں ڈھیر کر کے چیزوں کی، تو حضرت ابو بکر عمر بھی چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ حضرت عمر کے پاس مال تھوڑا زیادہ تھا اس وقت، لیکن حضرت صدیق اکبر 9 ہجری میں غریب تھے۔ جب کلمہ پڑا اس وقت 45,000 درہم کے مالک تھے۔ 13 سال بعد جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، 5,000 درہم تھا پاس جو سفر ہجرت میں خرچ کیا، اور جو بچا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زمین لے کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ جانے کے بعد جو کمایا اس قدر جہاد اور غزوات ہوتے کہ ساتھ ساتھ لگاتے رہتے، جمع پونجی نہیں تھی۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان تقریباً 10 سالوں میں ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے چھوٹی بڑی تقریباً 100 لڑائیاں ہوئی کفار کے ساتھ۔ بعض تو عملی طور پہ لڑائیاں ہوئی، اور بعض جگہ جھڑپیں ہوئی، اور بعض جگہ پہنچے مسلمان اور اگلوں نے سرنڈر کر دیا، اور بعض لڑائیاں وہ تھی جس میں بنفس نفیس حضور خود شریک ہوئے جن کو غزوات کہا جاتا ہے، اور بعض وہ ہیں جس میں آپ نہیں گئے لیکن آپ نے حکم دے کر لشکر روانہ کیا اور اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوات اور سرایا ان 10 سالوں میں تقریباً 100 ہیں، 100، جن میں سے 27 غزوات ہیں جس میں حضور خود شریک ہوئے۔ یہ غزوہ تبوک غزوہ ہے، اور غزوے کا مقام اور مرتبہ سریہ سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضور خود اس میں شریک ہوتے ہیں اور کمان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں جب یہ پیسے کا مطالبہ کیا، چندے کا مطالبہ کیا، صحابہ اپنی اپنی بساط کے مطابق لا رہے، اور حضرت صدیق اکبر کو ہجرت کیے ہوئے 8 سال ہو گئے، انہوں نے جو سب کچھ اپنا ہجرت کا بھی لٹا دیا۔ پھر ایک بیٹی تھی عائشہ جو پیغمبر کے نکاح میں دے دی، مدینہ آ کے رخصتی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہر وقت حضور کے ساتھ ہے، پیسہ پیچھے بچ ہی نہیں رہا کہ جو سیو کر سکے، اور آج پھر حضور کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کے لیے دینے والا؟ تو صدیق اکبر کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں نے تو سارا کچھ جناب کو دے دیا، لیکن صحابی ہو اور ایسی بات کرے اس کا تو تصور بھی کائنات میں نہیں کیا جا سکتا تھا کہ نبی بولے اور آگے سے کوئی عذر اور بہانہ صحابی کرے، یہ ناممکن ہے۔ بے شک وہ جائز بات بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ وہاں سے اٹھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال اس وقت کچھ ٹھیک تھا، وہ بھی نکل گئے، اور وہ کہتے ہیں میرے ذہن اور دماغ میں یہ تھا کہ ہر موقع پر ابو بکر سب سے آگے نکلے،
کلمہ پڑھنے میں سب سے آگے، نصرت دین میں سب سے آگے، رسول اللہ کو کندھوں پہ صدیق اکبر نے اٹھایا، ہجرت سب سے نرالی کی، غار کے اندر تنہائی میں حضور کا حفاظت پہ کھڑے رہے، پھر انہوں نے اپنی کمواری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دی، ہر موقع پر حضور کے ساتھ کھڑے رہے، سارے صحابہ سے بڑھ کر ہر چیز میں حضور کے ساتھ رہے، کلمہ بھی سب سے پہلے پڑھا، ان سے زیادہ صحبت رسول بھی کسی کو میسر نہیں آئی، اور آج تک ان کو کوئی کراس نہیں کر سکا۔ اے عمر، آج یہ موقع ہے کہ صدیق کے پاس مال کم ہے، اگر یہ سارا بھی لے کر آ جائے اور میں آدھا لے آؤں تو میرا آدھا صدیق کے سارے سے بھی زیادہ ہوگا، اور آج جب میں نبی کے دربار میں پہنچوں گا، نبی پوچھیں کہ بتاؤ عمر کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہہ دوں گا یہ لے کر آیا ہوں، اور ابو بکر سارا بھی لے آئے، حضور پوچھیں کہ کیا لائے ہو، تو یہ کہیں گے میں یہ لایا ہوں، تو اب اتنے میں اور اتنے میں فرق ہوگا، لہٰذا آج عمر تو صدیق سے آگے نکل سکتا ہے، بس آج ہی موقع ہے کہ صدیق سے آگے نکلنے کی میں اور پیغمبر کی اطاعت میں۔ حضرت عمر گھر گئے، آدھا مال الگ، آدھا الگ، آدھا گھر والوں کو اور آدھا جو بہت بڑا گٹھڑا بنایا، اور وہ اٹھا کر دربار رسالت کو خوشی کے ساتھ پہنچے۔ صدیق اکبر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کچھ دیر بعد، اور چھوٹی سی گٹھڑی ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اپنے کپڑے بھی اترے ہوئے، یہ ایک عجیب فقیرانہ انداز ہے، اور اس میں بٹن کوئی نہیں، ببول کے کانٹے بٹنوں کی جگہ بچھوڑے ہوئے۔ صدیق تو ایک عجیب پوزیشن میں آ گئے اور حیران ہے کہ یہ کیسا لباس ہے، لیکن اس سے پہلے تجربہ ہوا کہ حضرت جبریل حضور کے دربار میں آتے ہیں اور انہوں نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل یہ کیسے کپڑے ہیں؟ کہنے لگے آپ کا یار صدیق آ رہا ہے، انہوں نے ایسے کپڑے پہنے، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آج تم بھی صدیق کی نقل اتارو، اور صدیق کے کپڑوں جیسے تو فرشتے بھی کپڑے پہن لو۔ تو یہ صرف میں نے نہیں پہنے، اے پیغمبر دیکھیں 70,000 فرشتے نے یہی لباس پہنا ہوا ہے، 70,000 فرشتے ہیں جو آج اس لباس پہ پڑے۔ حضور نے دیکھا فرشتوں کی قطاریں اور لباس کاٹ گئے، صدیق کے آنے سے پہلے گویا کہ عرش و فرش پہ صدیق کی دھوم مچ گئی۔ فرشتوں کا سردار صدیق کی اس قربانی کو سلام پیش کرنے آیا، ان سب نے یکجہتی کا اظہار کیا کہ صدیق تیرے جیسی قربانی کہیں نظر نہیں آ رہی کہ جو جسم کے کپڑے بھی اتار کے دے رہے، باقیوں نے دی قربانی ضرور ہے لیکن کپڑے اتارنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس شخص نے تو وہ کمال کیا نبی کے حکم کو پورا کرنے میں کہ ان سے آگے نکل ہی کوئی نہیں سکتا ہے۔ جب صدیق آتے ہیں اخلاص سے بھرے ہوئے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا تاریخ الخلفاء میں کہ جب یہ سارا کچھ انہوں نے گٹھڑی میں بند کیا، پھر اپنی گھر کی دیوار پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پوچھا گیا کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی سوئی چند دن پہلے یہاں رکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ نبی نے جب مانگا ہے تو پھر ایک سوئی بھی گھر میں نہیں رہنی چاہیے، میں وہ بھی حضور کے قدموں میں نشاور کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح سوئی تک اٹھا کے، کپڑے تک اتار کے، ایک ایک چیز اٹھا کر ہر شکل کی جو ممکن تھی گٹھڑی میں ڈالی، اور سارا کچھ لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور جب وہ آئے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں خوش تھا کہ آج عمر آگے نکل جائے گا، حضور خوش ہے دیکھ کر کہ عمر کیا لایا ہے، لیکن وہاں سے وہی آ گئی اے نبی صدیق بھی آ چکا ہے، گٹھڑیاں دونوں کی سامنے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے کہ آج یہ نہیں پوچھنا کہ ابو بکر اور عمر لے کر کیا آئے ہو، آج پوچھنا ہے کہ پیچھے چھوڑ کے کیا آئے ہو، آج یہ پوچھنا ہے کہ پیچھے چھوڑ کے کیا آئے ہو، کیونکہ یہ پوچھے لے کے کیا آئے ہو، پھر تو حضرت عمر جیت گئے، ان سے بھی آگے نکل گئے، جیتے تو ویسے بھی ہیں لیکن ان سے آگے نکل جاتے، اور وہ کہتے کہ آج میں نمبر لے گیا، لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ ابو بکر سے آگے کوئی نمبر لے کے جائے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کلمہ پڑھنے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ ہجرت میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ زور سے بولو۔ مال دینے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ رشتہ دینے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ کندھوں میں اٹھانے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ نبی کے مصلی پر نماز پڑھانے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور پیغمبر کے بعد امت کا حکمران
صدیق تجھ سے آگے کوئی نہیں رہ سکتا. تو دوسرے نمبر والے مقابلے کی کوشش کر کے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے کہا یہی پہلے نمبر پہ ہے تو چوتھے نمبر سے اٹھا کے پہلے کے مقابلے میں لاؤ. یہ شکل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا. جو ہی بیٹھے حضور نے پوچھا عمر کہا جی یا رسول اللہ گھر کیا چھوڑ کے آئے. حضرت عمر کہنے لگے جناب رسول اللہ آدھا کدھر ہے آدھا پیچھے. اچھا اچھا ابو بکر آپ بتاؤ آپ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا وہ تو جناب کے قدموں میں پیچھے اللہ اور اس رسول کی محبت ہی چھوڑ کے آئے. کچھ بھی نہیں نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے سب کچھ دے اپنا جو تھا وہ بھی دے دیا. مخلص تھے کہ منافق تھے بولو. اور مخلصوں میں بھی پہلا نمبر کس کے دیکھ لو 300 اونٹ دے کر بھی عثمان غنی تیسرے نمبر پہ. یہ اتنا دے کر بھی پہلے نمبر پہ. اور میں نے وجہ بتا دی تھی آپ کے سامنے. حضور چاہتے ہی نہیں کہ صدیق سے آگے کوئی نہیں. اللہ نہیں چاہتا. حضرت سے پوچھ لیں وہ حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور ایمان والے انکار کریں کہ سوائے ابو بکر کے. وہ جو حضور نے مصلی پہ اپنی زندگی میں امامت کا فرمایا تھا حضرت عائشہ اور یہ دراصل اشارہ تھا خلافت کا. حضرت عائشہ سے یہ فرمایا میں بیمار ہوں غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں نماز قضا نہ ہو. ابو بکر کو کہیں کہ نماز پڑھائے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل کے میرے والد ہیں وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے. دوبارہ غشی ہو گئی اور جب ہوش آیا پوچھا جماعت ہو گئی کہا نہیں آپ کے انتظار میں. ابو بکر کو کہا نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے پھر وہی جملہ بولا حضور کے رسول کے. کچھ دیر بعد ہوش آیا پوچھا جماعت ہو گئی کہا کہ نہیں آپ کے انتظار میں اور جماعت ابھی نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. اور حضرت عائشہ نے پیغام یہ نہیں دیا کہ ابو بکر پڑھائے بس باہر پیغام آ گیا کہ جماعت کھڑی کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے کہا نماز پڑھائے. ان میں تو ہمت ہی نہیں. حضرت عمر کو کہا آپ پڑھائیں. دار قطنی کی روایت ہے کہ حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز شروع کی. آواز اونچی تھی. قرات کی آواز حجرے عائشہ میں آئی. سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. جماعت کھڑی ہو گئی اور ادھر حضور ہوش میں آئے اور آپ نے سامنے کھڑکی تھی اور آواز جب حضرت عمر کی سنی. اب صدیق پیچھے عمر مصلی پہ توجہ باقی صحابہ بھی کھڑے اور حضور نے پردہ ہٹایا چہرے انور سامنے کر کے فرمایا لا 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 3 مرتبہ. نہیں نماز توڑ دو. نہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں چلے گا. کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کے لیے راضی نہیں ہوگا. اور دار قطنی میں ہے کہ جماعت ہو رہی ہے حضور نے توڑوا دی. حضرت عمر مصلی سے پیچھے ہو گئے اور پھر صدیق اکبر مصلی پہ آئے. ایمان سے بتاؤ پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور پھر جب وہ نمازیں پڑھا رہے تھے حضور کی زندگی میں بیماری کی وجہ سے تو حضور مسجد میں نہیں آ سک رہے. کتنی نمازیں پڑھائیں؟ بولو 17. اور آپ پوچھ لیں کہ جب آخری نماز پڑھائی فجر کی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت پردہ ہٹایا چہرہ انور یوں کیا اور مسکرائے. اور کتابوں میں صحابہ اتنے خوش ہوئے قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کے حضور کے پاس چلے جاتے کہ آج تو حضور ٹھیک ہو گئے. اور یہ دراصل آخری دیدار تھا پیغمبر کا جو صحابہ نے کیا. کچھ دیر بعد حضرت زرعیل نے آنا تھا. تو میں پوچھتا ہوں اے آقا آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے اور دیکھ رہے اور پیچھے صفیں لگی ہیں سینکڑوں صحابہ کھڑے. وہ دور نمازیوں کا تھا. اذان کے بعد کسی نمازی کا مسجد سے باہر ہونے کا تصور ہی نہیں تھا. ہر نمازی مسجد میں سینکڑوں ہزاروں میں نمازی کھڑے
صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور اے مسلم زندگی کی آخری نماز ہے رسول اللہ کی کہ آپ پردہ ہٹا کے یوں دیکھتے ہیں اور پھر آپ مسکرائے اور پردہ یوں کر دیا. یہ آخری دیدار تھا جو صحابہ نے کیا حضور کا نماز کی کیفیت میں. توجہ, میں نے تصور میں پوچھا یا رسول اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مصلی پہ صدیق کھڑا ہے, پیچھے عباس اور علی کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. بس یہ دیکھتا ہے کہ پیچھے علی بھی ہے کہ نہیں. تو جب دیکھا علی اور عباس کھڑے ہیں تو بس مسلح کے پیچھے ہٹ گئے کہ چلو میرے بعد یہ مسلح ابو بکر کے پاس کرے گا. 2.25 سال تک صدیق اکبر مسلح پہ رہے اور حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتا رہے. کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی رونا نہیں ہوا, کبھی دعوی نہیں ہوا, کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا. اور آج کوئی کہے حق ان کا تھا لیکن انہوں نے چھین لیا. چھینا نہیں ہے, ان کو یہ حق کس نے دیا تھا؟ بولو, رسول اللہ نے دیا. صدیق اکبر کو مصلی پہ کس نے کھڑا کیا؟ تو جب امامت سغریٰ ان کو دی ہے تو امامت کبریٰ بھی کوئی نہیں کی ہے. یہی تو بتا دیا کہ جو قوم میں افضل ہوتا ہے وہ مصلی پہ آتا ہے. فقہاء نے لکھا جو اس لیے کہ جو علم میں, تدبر میں, سیاست میں, معاملات میں, تقوی میں, ایمان میں, ہر لحاظ سے وہ سب سے فائق ہو, ان میں وہ شخصیت تمام لوگوں میں وہ مصلی پہ آئے. اصل حق اس کا امامت کا تو پھر یہ تو سارے ہی تقوی والے, یہ تو سارے ہی ایمان والے, یہ تو سارے ہی سخی ہیں, یہ تو سارے ہی مہاجر اور انصار ہیں, یہ سارے ہی رسول اللہ کے جانثار ہیں, رسول اللہ کے وفادار ہیں, یہ تو سارے ہی اللہ اور رسول کے پیارے ہیں, یہ تو سارے ہی سچے ہیں, یہ تو سارے فائز المرام ہیں, یہ سارے فلاح یافتہ ہیں, یہ سارے جنت کے وارث ہیں. اور جب یہ سارے ہی ان کمالات کے حامل ہیں تو فرمایا جو ان سارے کمالات میں سب سے آگے ہے آپ مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا. تو جب مصلی پہ وہ ہے تو تخت خلافت میں بھی تو وہی ہوگا. تو یہ فیصلہ صرف ہمارا نہیں ہے, نہ ہم نے کھڑا کیا ہے, ہم تو بعد میں آئے, ہم سے نہ جھگڑو, اس لیے کہ صدیق کو یہ مصلی اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر انہوں نے اٹھایا. ایمان سے بتاؤ پوری جماعت صحابہ میں ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو ملا؟ کوئی ہے تو کوئی واقعہ پیش کر. پوری نبوت اٹھا کے اللہ نے ان کے کندھوں پہ ڈالی اور دنیا کو بتایا کہ جو ماشاءاللہ حضرت تشریف جزاک اللہ ان کا عامر میری تقریر کا اختتام کا اشارہ ہے. کیا بات ہو رہی ہے اس سے بھی بڑی ہی بات ہے. کندھوں پہ اٹھایا. یہ ہجرت کی راہ سر سے لے کے پاؤں تک وجود مصطفیٰ کو توجہ صدیق کے کندھوں پہ ڈال کر صدیق کو یہ کہا, کیونکہ صدیق بیٹھے پھر نبی ان کے کندھوں پہ آئے. صدیق کھڑے ہوتے تو حضور کندھوں پہ کیسے بیٹھتے؟ صدیق بیٹھے, وجود مصطفیٰ اوپر آیا اور پھر اللہ کہتا ہے صدیق اٹھا وزن کھڑا ہو تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ آج اگر یہ نبی کو اٹھا کے چل پڑا تو جس نے اس دنیا میں نبی کا وزن اٹھایا وہ نبی کے بعد خلافت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا. کھڑے ہو جاؤ. اور صدیق کھڑے ہی نہیں ہوئے, چلے ہیں اور پھر ایسے چلے کہ پہاڑ کی چوٹی تک چلے گئے. آج بھی کوئی جائے غار حرا کا, غار ثور کا بہانہ دیکھو, کھڑا ہو کے بندہ داخل نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے بھی نہیں جا سکتا, لیٹ کے اندر جانا پڑتا ہے اور دشوار گزار راستے, سنگلاخ پتھر ہے اور جوان بندہ بھی وہاں تک چڑھے اس کو پسینے نکلتے اور سانس اس کا اٹھ جاتا ہے. لیکن صدیق تیری ایمانی قوت پہ قربان کہ تو صرف خود نہیں چڑھا, تو نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ صدیق آج یہ سفر اپنے جسم کے ساتھ نہیں کر رہا, اپنے ایمان کے ساتھ کر رہا ہے. توجہ کیجیے. اب یہ جو ہجرت کی رات ہے یہ نبی کی زندگی میں سب سے مشکل وقت ہے. 100 کافر تلواریں لے کر یوں کھڑے, 100 کافر کہ نبی صبح نکلیں گے ہم مار دیں گے اور نبی کو اللہ وہاں سے اپنی خاص قدرت سے نکال رہے. یہ کھڑے ہی رہ گئے, ان کو پتہ نہیں چلا. تفسیر کا
وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں جانا چاہتا۔ پیغمبر وہاں سے نکلے، در صدیق پہ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے آنن فانن کنڈی کھولی، وہ دروازے کے پیچھے ہی انتظار میں تھے کہ رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج دوپہر کو رسول اللہ نے بتا دی ہے کسی لمحے بھی نبی میرے در پہ پہنچیں گے، تو میں نہیں چاہتا دروازہ کھٹکھٹے اور پھر دروازہ کھلنے میں تاخیر ہو کہ دشمن پیچھا نہ کر رہا۔ اس لیے رات کو صدیق اکبر سو نہیں رہے، گھر کے سارے افراد جاگ رہے، کسی وقت بھی صاحب نبوت ہمارے در پہ پہنچیں گے۔ یکدم دروازہ کھولا، اسی لمحے چمڑے کے تھیلے میں رستے کا سامان اور خورد و نوش کی چیزیں اس میں ڈال دی گئی۔ حضرت اسما نے اپنے جسم کا کپڑا جو پٹکے کا تھا اور اس کو پھاڑ کر اوپر سے اس کو باندھا، کیونکہ رسی میسر نہیں تھی، اور حضرت اسما نے وہ دیا۔ یہاں سے یہ نکلے اور پھر وہ سفر ایسا ہے، توجہ ادھر ابو جہل اینڈ کمپنی وہ زور و شور سے طلاق پہلے تو کھڑے رہے، جب دیکھا یہ تو صبح کا وقت قریب ہے، ابھی تک نکلے کوئی نہیں ہے، یہ تو روزانہ صبح نکلتے ہیں، اللہ جانتا ہے کیا ہو گیا۔ جب اندر گئے تو حضرت علی کو موجود پایا، وہاں سے پتا چلا کہ حضور پوچھا کہاں ہے، وہاں سے معلومات مل نہ سکی، میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ یہاں بھی بہت کچھ ہے کہنے کو۔ خلاصہ یہ نکلا، ابو جہل میں امید ہوا، وہاں سے سیدھا صدیق کے گھر میں آتا ہے، پہلے نبی کے گھر میں دیکھا، نبی نہیں ملے، مکہ میں تو سینکڑوں گھر ہیں، ہزاروں گھر ہیں، لیکن نبی کے اپنے گھر میں جب نبی نہیں ملے، ابو جہل نبی کو ڈھونڈنے کہاں آیا؟ کہاں آیا؟ کہاں آیا؟ توجہ، ابو جہل مسلمان تھا یا کافر تھا؟ بولو، صدیق کا دشمن تھا یا دوست تھا؟ نبی کا دشمن تھا یا دوست تھا؟ اور کچا کافر تھا یا پکا کافر تھا؟ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ اتنا بڑا، اتنا پکا کافر ہے، اور دشمنی بھی اندر باہر سے نبی اور صدیق کے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں ابو جہل، چل حضور کے گھر میں حضور کو ڈھونڈنا تو سمجھ آتا ہے، وہاں سے ہٹ کے ابو بکر کے گھر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ ابو بکر کے مومن ہونے میں شک کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی دشمن کے گھر نہیں جاتے، نبی اپنے کے گھر جاتے ہیں، اور اپنوں میں سب سے آگے یہ، اگر نبی اپنے گھر میں نہ ملے تو پھر صدیق کے گھر میں ہوگا۔ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے، علی کے گھر میں جا سکتے تھے، باقی چچوں کے گھر میں تلاش کر سکتا تھا، رشتہ داروں کے گھر میں، لیکن اس دور کے کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ صدیق نبی کا مخلص ہے، صدیق جانسار رسول ہے، وفادار رسول ہے، صدیق کی نبی کے ساتھ وفا میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ابو جہل وہاں آتا ہے، لیکن وہاں سے بھی جب راز نہیں ملا، صدیق کی بیٹی پہ تشدد کیا، اب بات کیا؟ اس نے کہا تلاش کرو، اگر ہوتے ہو اپنے گھر میں یا پھر ابو بکر کے گھر میں، نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، تو مجھے اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں پتا کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں، بس گھر یہ دو ہی تھے جہاں ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جب بھی دیکھا ان دو کو اکٹھا دیکھا ہے، اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے دوستی ہے، دن میں اکٹھے ہیں، راتوں میں اکٹھے ہیں، سفر میں اکٹھے ہیں، مکہ میں اکٹھے ہیں، مدینہ میں بھی آگے اکٹھے ہوئے، دنیا کے ہر مقام پہ اکٹھے ہوتے ہیں،
چار پاؤں نظر آ رہے ہیں اس صحرا میں اور ریت میں کہ یہ بندے جا رہے ہیں اور شاید وہی ہوں گے، اس لیے خوش ہیں کہ ہمیں راستہ مل رہا ہے کہ یہ گئے کہاں، ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں ایک بندے کے قدم کے نشان رہ گئے، دوسرے کے نشان نہیں ہے، جہاں سے صدیق نے کندھوں میں بٹھایا تھا۔ توجہ کیجئے گا، فوجی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا مسئلہ پھنس گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا، ابو جہل نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں سے یہاں تک دو بندوں کے قدموں کے نشان مل رہے تھے، یہاں سے ایک بندے کے نشان ہے، اب یہ نہیں پتا کہ ابو بکر ہے تو محمد کہاں چلا گیا، یہ محمد کا نشان ہے، ابو بکر کا نشان قدم کہاں چلا گیا، یہ میری سمجھ سے بات ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ چونکہ ابو بکر کی رفاقت مصطفیٰ کو جانتا نہیں ہے، اس لیے تجھے فیصلہ کرنے میں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم بڑے زمانے سے ابو بکر کی نبی کے ساتھ وفا، جان ساری، محبت اور عشق کو دیکھ چکے ہیں، اور راستہ ایک سنگلاخ ہے اور یہ پہاڑی ایریا ہے، نوکیلے پتھر ہیں، تو مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ یہ نشان ابو بکر کا ہے، محمد کا نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے میں وقوف راستہ نہیں دیکھتا، ان راستوں پر ابو بکر محمد کو چلنے دے گا، اس نے نہیں چلنے دیا، یہ اس کے قدموں کا نشان ہے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل میں آگے ہوتا ہے، اپنے نبی کو بچاتا ہے، وہ اپنی جان آگے رکھتا ہے، اس لیے کہا یہ ابو بکر ہے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ محمد کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نے اٹھا لیا ہے، محمد کہاں چلے گئے؟ میرا تصور یہ ہے کہ اس وقت ابو جہل نے کہا ہے کہ ساتھ ابو بکر ہے، جس کے ایمان میں، جس کی وفا میں، جس کے عشق میں، جس کی محبت میں، جس کی جان ساری میں کوئی شک مجھے بھی نہیں ہے، جبکہ میں کافروں کا سربراہ ہوں، تو پھر میں تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ نشان قدم ابو بکر کا ہے، اور محمد کو نہ زمین نے اٹھایا ہے نہ آسمان نے اٹھایا ہے، محمد کو صدیق اکبر نے اٹھایا ہے۔ مخلص تھے یا منافق تھے؟ بولو مخلص۔ پھر بھی کوئی کہے نہیں یہ تو حکومت کے لیے ساتھ چھوڑے، یہ تو اپنی غرضوں کے لیے تھے، تو اتنی مشکلوں میں منافق اپنے آپ کو کیوں ڈالے گا؟ وہ تو غزوہ تبوک میں نہیں جا رہا کہ میں مارنا چاہتا، یہاں ساری دنیا کے کافر حضور کو مارنا چاہتے ہیں، سب سے مشکل موقع حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جو ان کو مارے گا وہ ساتھ والے کو بھی مار دے گا، اور صدیق سب کو پیچھے کر کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، گھر سے لے کے غار تک، غار سے مدینہ تک کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور ساتھ کوئی شریک بھی نہیں کرتا ہے کہ میں کمزور نہ ہوں تو میرا ساتھ دے، اور نبی کا راز بھی رکھتا ہے۔ تو بھائیوں یہ سارے واقعات کیا بتاتے ہیں؟ صحابہ میں سب سے آگے کون تھا؟ آپ کے سامنے ساری دنیا ایک طرف، صدیق کی اس موقع پر رسول کی نصرت دیکھ کر اب اللہ کو یہ کتنی پسند آئی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں کہ مولوی صاحب عجیب بات ہے، پہلے 9 ہجری سے بڑے کو مل گئے تھے، ہونے تھے مکہ تو مدینہ میں بس کر کو واپس آ رہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ تقریر کیسی ہے۔ بھائی میں اس آیت میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے، توجہ۔ اب وہ مشکل بڑی ہے 9 ہجری کی، نبی کہتے ہیں نکلو، مال دو، وقت دو، علاقہ چھوڑو، میں جاؤں گا میرے ساتھ ہر بندہ جائے گا، باغات کو چھوڑ دو، گھروں کو چھوڑ دو، پرواہ کوئی نہ کرو، روم کے خلاف ہمیں ٹکرانا ہے، اور ماں سوائے شریع عذر والے کے پیچھے کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ منافق پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن مخلص صحابہ نبی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی پریشانیاں ہیں کہ بعد کا بھاگ تیار ہے، یہ بھی اتارنے نہیں دیا جا رہا، اور تھوڑا سا وقت ملے، اور کچھ غریب ہیں، سواریاں نہیں ہیں، پیدل چل کے جانا ہے، پیٹ پہ
نبی کے ساتھ تھا تم نہیں بھی اٹھو گے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ کیلا صدیق پھر نبی کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ صدیق کو چھوڑنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اگر تم نہیں مدد کرو گے فقد نصرہ اللہ. اس سے بھی بڑی آزمائش پہلے آئی تھی ہجرت میں. اس وقت بھی نبی کی مدد کس نے کی تھی؟ بولو اذ اخرجہ الذین کفروا. یہ وہ لمحہ جب کافروں نے نکلنے ہوا جب رہنے نہیں دے رہے مارنا چاہتے ہیں جان بچا کے تو یہ نکالنے والی بات ہے کہ اب یہاں آپ رہ نہیں سکتے ہیں. فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اور یہ دو تھے اور دو میں سے دوسرے رسول اللہ ہیں. میں نے کہا رسول تو افضل ہے کیونکہ وہ دنیا میں بھی پہلے آئے اعلان نبوت بھی کیا دعوت اسلام بھی پہلے دی ہے وہ ہے بھی بڑے. لیکن اس آیت میں ثانی کا لفظ نبی کے لیے بولا گیا اور اس ضمن میں اول صدیق کو کہا گیا. میں نے کہا مولا تو نے صدیق کو اس آیت میں اول کہہ دیا نبی کو ثانی کہہ دیا. اللہ کہتا ہے میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ ثانی اثنین بولا ہے محمد اور ابو بکر نہیں بولا ہے کہ جو ثانی ہے کبھی وہ اول ہوگا اور کبھی اول ثانی بن جائے گا. لیکن اس سفر میں حضور ثانی ہے ابو بکر اول ہے. میں نے کہا بتا کہا کہ یہ مشکل کا راستہ ہے جب محمد پہ مشکل آتی ہے ابو بکر آگے ہو جاتا ہے نبی کو پیچھے کر دیتا ہے. ثانی اثنین کہ مجھ میں حملہ ہو میرے نبی تک کوئی مار نہ ہو سکا. مخلص تھے منافق تھے؟ چلو صحیح تھے غلط تھے لالچی تھے یا ایک نمبر تھے؟ غور تو کرو. تعریف اللہ کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا. قرآن سچا ہے جھوٹ ہے؟ اللہ کہتا ہے دو میں سے دوسرے. نماز فرض ہو گئی مسلمانوں کو نماز حضور کی موجودگی میں کون پڑھاتا تھا؟ حضور خود. توجہ. اور جب نبی مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے بیمار ہو گئے یا پھر دنیا سے چلے گئے تو ثانی کون تھا؟ بولو کون تھا؟ ہجرت میں بھی اول اور ثانی یہی دو ہیں. مصلی پہ بھی یہی ہے حکومت میں بھی یہی ہے. یہ تو قرآن کہہ چکے کہ صدیق اول ہوں گے. نبی کے بعد امت میں مشکل آتی ہے. ارتداد کا فتنہ بغاوت کا فتنہ منکرین زکات کا فتنہ بدماشوں کا فتنہ باغیوں کا فتنہ. یہ تو مشکل وقت آ گیا. یا اللہ اب کیا ہوگا؟ کہا سارے صحابہ پیچھے ہو جائیں صدیق اکبر اول ہے وہ میدان میں آ. اس لیے کہ نبی کی زندگی میں بھی جب مشکل آتی صدیق اول بن جاتا تھا. اب نبی کے بعد امت کا بوجھ اٹھانا اور سارے فتنے کو ختم کرنا ہے تو یہاں بھی امت اول ہی رہے گا باقی پیچھے آ جائیں گے. لہٰذا جب یہ مرتدوں کو فارغ کرے گا باغیوں کا کلا کما کرے گا منکرین زکات کو ختم کرے گا اور پھر منکرین ختم نبوت کو فارغ کرے گا اور عمل قائم ہو جائے گا. پھر ہم صدیق کو اٹھا کر آگے لے جائیں گے. اب ثانی آ جائے ثالث آ جائے رابع آ جائے خامس آ جائے. لیکن جب تک مشکل ہے یہ پچھلوں سے ہٹے گی نہیں. اس کے لیے اللہ نے صدیق اکبر کو پیدا کیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ترجمہ کرتا ہوں بس غور کیجئے. اللہ کہتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر نہیں تم اس نبی کی مدد کرو گے اس نبی کی نصرت نہیں کرو گے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ نبی کی مدد تو پہلے کر بھی چکا ہے. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب نکال دیا تھا بدماشوں اور کافروں نے نبی کو اپنے شہر سے اور گھر سے. ثانی اثنین نبی دو میں سے دوسرے تھے. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. پھر جس وقت وہ دونوں غار میں تھے پہلے تو گھر سے نکلے پھر دو ہوئے پھر غار میں چلے گئے. غار میں بھی ہما فی الغار دونوں غار میں تھے. اللہ کہتا ہے پھر ایک لمحہ آیا ابو جہل اپنی پھر رہی ہے فوجی اوپر تک جاتا ہے دانے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب نبی بھی اندر ہے صدیق بھی اندر ہے اور غار کے دانے تک وہ پہنچ جا رہے ہیں. فوجی پہنچا اس نے کہا جناب غار کے اندر ہے اس غار تک کھلا نکل رہا ہے. ابو جہل کہتا ہے وہ سادے کھلا ضرور نکل رہا ہے لیکن غار کے منہ پہ تو دیکھو گھونسلہ بنا ہے کبوتری کا اندر انڈے پڑے ہیں اوپر مکڑی کا جالے میں ایک جالا اور گھر ہے. اگر یہ غیر ہوتے تو گھونسلہ گر چکا ہوتا. جہاں سے تو لیٹ کے بندہ اندر جاتا ہے گھونسلہ بھی نہیں گرا. یہ مکڑی کا جو گھر ہے یہ بھی نہیں ٹوٹا. تیرا دماغ تو خراب نہیں. یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا جالا لگ رہا ہے. اگر گئے ہوتے آج یا کل میں تو کم از کم یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا. وہ گئے کہاں سے راستہ تو اور ہے کوئی نہیں. میں نے کہا ربا یہ کیا راز ہے؟ توجہ اللہ کہتا ہے میں دنیا کو بتا رہا ہوں. توجہ کہ نبی اور صدیق کو دونوں غار میں ہیں. ابو جہل اپنے اوپر ہے اور نیچے دیکھیں تو ان
صدیق کے پاس ہے، صدیق کے گھر ہے، صدیق کی جھولی میں ہے، صدیق کے کندھوں میں ہے، تو یہ ذمہ داری تو مجھ پہ ہے۔ اس لیے غم تھا نبی کا، نبی کی حفاظت کے لیے وہ گویا کہ تڑپ رہے تھے کہ میری موجودگی میں پیغمبر تک کوئی نہ پہنچے۔ ارے جو کالا زمین کے نیچے تھا اس کو تو پاؤں سے دبایا ہوا تھا، لیکن جو بدماش اوپر آ گیا اس راستے کو کیسے بند کیا جائے۔ تو اے نصر میں صدیق پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ وہ دیکھیں، اگر نیچے دیکھ لیا تو مجھے تو بڑی پریشانی ہے، جناب کی جان پہ نہ بن جائے۔ نبی کہنے لگے ما ظنک باسرائیل، یہاں پھر دو کی بات آ گئی ہے جو دو قرآن میں ہے۔ نبی کہتے ہیں ما ظنک باسرائیل، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا بھی آ ہوگا۔ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں؟ جس رب نے تلواروں سے نکال لیا، تیرے گھر پہنچایا، راستے میں پھر پہاڑیوں سے بجایا، پھر غار میں پہنچایا، کیا وہ مجھے ضائع ہونے دے گا؟ ایسے سوچنا بھی نہیں ہے، بس جہاں تک آنا ہمارے ذمہ تھا، اب رب کا کام ہے۔ اور رب نے کیا کیا؟ کبوتری کو کہا جا کے گھونسلہ بنا، انڈے دے، بکری کو کہا فوراً گھر بناؤ، ابو جہل کے آنے سے پہلے یہ سارے کا سارا کام ہو جانا چاہیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا، ان کو تو نیچے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ان کو تو بکری کا گھر نظر آیا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کائنات میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے ان اوہن البیوت لبیت، کہ بکری نے جو کوٹھی کو سارا لوگ کمزور ہے، یہ سب سے کمزور ہے۔ پھونک مارو تو بھاگ، نہ سردی ہے نہ گرمی نہ بارش، پھونک مارو تو اڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے کمزور گھر بکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزور گھر وہاں بنواتا ہے اور نیچے نبی اور صدیق کو رکھتا ہے، اوپر مکہ کے چودھری ہیں۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنی قدرت دکھا رہا ہوں کہ کائنات میں جو سب سے کمزور چیز ہے اسی کے ذریعے کائنات کی سب سے مضبوط حفاظت کر کے دکھا ہے۔ اسے رب کہتا ہوں۔ میں چاہتا تو میں پہاڑ کا پتھر اس کے منہ پہ ڈال سکتا تھا، کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن نہیں، میں نے دنیا کی سب سے کہ آج تک اس گھر کے ذریعے جانے کے ذریعے کسی کی حفاظت نہیں ہوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھ لو میں نے کیسے ان کے لیے نظام بنایا۔ وہاں سے وہ پیچھے ہٹے۔ اب جب وہ پریشانی صدیق اکبر کو لاحق ہوئی، یہاں بعض لوگ کہنے لگے، وہ لوگ جن کا صدیق سے تعلق نہیں، کہنے لگے دیکھو جی ڈرتے تھے، غم لگ گیا کہ ہائے ابو جہل آ گیا، تو نبی نے تسلی دی فکر نہ کر، لا تحزن، نہ ڈر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہنے لگے جناب یہ تو ڈرپوک تھے، یہ تو نبی کے ساتھ جڑے رہے کسی مقصد کے لیے، اور جب مشکل آئی تو ڈر لگ گیا۔ اور قرآن کہتا ہے پھر نبی کو تسلی دینی پڑی۔ میں کہتا ہوں یہ بات ہی غلط ہے، توجہ رکھیے۔ قرآن کریم نے لا تخف کا لفظ استعمال نہیں کیا، لا تحزن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علماء سے پوچھ لیجئے کہ جو انسان کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے اس کے لیے لفظ یہی آتا ہے لا تخف، نہ ڈر، اپنی فکر نہ کر۔ اور جب دوسرے کی فکر ہو، بچے کی، ماں کی، کسی اور چیز کی، اپنے علاوہ کسی کے متعلق پریشانی اور غم ہو، اس سے جب آپ روکتے ہیں کہ غم نہ کر تو لا تحزن کا لفظ بول دیتے ہیں کہ اس میں پریشانی نہ کر، تو یہاں لا تخف ہوتا تو میں مان لیتا کہ صدیق کو اپنا غم لگا ہوا تھا کہ میں نہ مارا جاؤں۔ لیکن اس موقع پر پیغمبر کو جب انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ دیکھیں، نیچے دیکھا تو مسئلہ بن جائے گا، تو اس وقت نبی نے کہا لا تحزن، اے صدیق مجھے پتا ہے تجھے اپنا خوف تو ہے کوئی نہیں، تیرے اندر میری پریشانی ہے، لا تحزن، میری پریشانی نہ کر، میرا غم نہ کر۔ تو یوں کہہ سکتے تھے کہ تجھے میرا ڈر ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن جس کے گھر کے دن میں نبی کا غم آتا ہے پھر اللہ اس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے، اس لیے کہا لا تحزن، میری فکر نہ کر، میری پریشانی نہ کر، میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ صرف میرے ساتھ نہیں اللہ تیرے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ، اگر صدیق کو اپنی فکر ہوتی تو پھر اللہ یوں کبھی نہ کہتے کہ اللہ صدیق کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں۔ دوسری لا تحزن کا لفظ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوا کہ سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو بیٹے۔ ڈر بھی تھا کہ گھر میں وہ فوجی آ گئے، اتنے فوجی ہے، ابو جہل فوجی مل گئے، وہ آگے انہوں نے کہا کہ سنیں کو بچہ پیدا ہوا ہے، توجہ، بچہ پیدا ہوا ہے تمہارے گھر اور آرڈر ہے جو پیدا اس کو مار دیا جائے۔
حضرت موسیٰ کی والدہ نے سنا کہ فوجی آگے دروازے پہ کنڈی کھولنی ہے. تفسیر مزری میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو بھی بچانا تھا، اپنے آپ کو بھی بچانا تھا. توجہ، کہ فرعون نے تو کہہ دیا جس گھر میں بچہ پیدا ہو پیدا ہی نہ ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے، اور اگر آج پکڑے گئے تو میری جان بھی گئی، موسیٰ کی جان بھی گئی. اب انہوں نے پریشانی کا اظہار کر دیا. تفسیر مزری میں ہے گھر میں تندور جل رہا تھا اور جو ہی فوجی آئی دروازہ کھولنے سے پہلے حضرت موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو تندور میں پھینک دیا ہے کہ رب جانے اور موسیٰ جانے. اور جب فوجی اندر آتے ہیں اور وہ آ کے دروازے کھول کے یہ پتہ چلا اس گھر میں بچہ ہے، جی آپ چیک کر لیجئے، سارے کمرے دیکھ لیے، ادھر تو توجہ ہی کوئی نہ گئی، لیکن اندر ڈر تھا کہ میرے بچے کا کیا بنا ہوگا. توجہ کیجئے گا، فوجی واپس گئے اور ماں نے اس وقت دوڑ کے جب تندور میں دیکھا، موسیٰ کی بہن نے تفسیر مزری میں لکھا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر آگ کے اندر انگاروں سے گھر رہا. انہوں نے اٹھایا اور پھر اللہ نے ڈال دیا، القا کیا، یا نہ اس کو نکال سمندر میں ڈال دیا. یا اللہ آگ میں بھی موت تھی، تو نے بچایا، سمندر مار دے گا، فرعون سے بچاؤں اس میں ڈال دوں. اب ان کو ڈر لگا کہ اگر جہاں رکھتی ہوں تو میری جان جاتی ہے، سمندر میں ڈالتی ہوں تو موسیٰ جاتا ہے، ادھر کا بھی ڈر ہے ادھر کے بھی ڈر ہے، اور پھر میرے ہاتھ سے کہیں نکل ہی نہ جائے کہ مجھے واپس کبھی ملے ہی نہ، پتہ نہیں میرے بچے کا بنے گا کیا. 12-20 سورہ قصص کے پہلے رکوع میں اللہ کہتا ہے لا تخافی ولا تحزنی، نہ اپنا غم کر نہ اس کا غم کر. لا تخافی ولا تحزنی، دونوں کا مطلب ایک ہو کہ دو لفظ کیوں آئے؟ دو لفظ اس لیے آئے کہ یہاں دو جانوں کا خوف ہے، ایک اپنا ایک بچے کا. اپنے لیے الگ لفظ آئے، بچے کے لیے الگ آئے ہیں. لا تخافی، پریشان نہ ہو، ڈر نہیں. لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو. اے موسیٰ کی ماں، یعنی دونوں غموں سے آزاد ہو جا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، سمندر میں ڈال دے، میرا وعدہ ہے کہ میں موسیٰ کو واپس تیری گود میں لا کے ڈال دوں. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میں اس کو پکڑ کے رسولوں میں کھڑا کر دوں گا، شامل کر دوں گا. یہ میری تقدیر ہے، وہ فرعون کی تدبیر ہے. یہ وقت بتائے گا کہ جاہل خدا کامیاب ہوا یا اصلی خدا کا منصوبہ کامیاب ہوا. توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے، کوئی دور میں سانپ بنی ہے، ڈر گئے کیونکہ اکیلے تھے کہ مجھے لڑ نہ جائے، اپنا غم تھا. اللہ نے کہا قُلْنَا، ہم نے کہا لا تخف، خوف نہ کر، اپنا مسئلہ لا تخف، کیوں ڈرتا ہے؟ اقبل، واپس مڑ، بھاگ نہیں. تو یہاں جب سانپ آیا تو موسیٰ کو کس کا ڈر تھا؟ اپنا، یہ لڑ جائے گا، بھاگے، یہ تو پھنکار ہے. اللہ کہتا ہے لا تخف، ڈر نہیں. اس کے منہ میں ہاتھ ہے، اس کے منہ میں ہاتھ ہے. بس اللہ کی قدرت پہ یقین ہوتا ہے نبی کہ منہ میں تو موت ہے. اللہ کہتا ہے جہاں موت ہوگی وہیں سے میں زندگی بچا کر دے گا. ہاتھ ڈالا، جو ہی ہاتھ ڈالا سنعیدها سیرتها الاولی، وہ واپس پھر لاٹھی مار گئی. توجہ کیجیے گا، میرا استدلال اتنا ہے کہ اپنی ذات کا جو ڈر ہو اس کے لیے یہ دو آیتیں پیش کی ہیں. خوف کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں صدیق کو اپنی ذات کا ہوگا اور نبی کا بھی تو دو لفظ آتے ہیں، لیکن یہاں صرف نبی کے متعلق آیا ہے، صدیق کا ذکر ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ ایسا جانثار ہے جس نے اپنی جان پہلے ہی نبی کے نام لکھ دی ہے. صدیق کو جب بھی ڈر ہوتا ہے صرف اپنے نبی کا ہوتا ہے، اس کی ذات کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ زور سے بولو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، چونکہ پریشانی لگی تھی صدیق اکبر کو نبی کے بارے میں، اضطراب پیدا ہوا تو وہ نیچے آگے تو کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں اتارا اللہ نے اپنا سکون، اپنی تسکین اس پر، مفرد کی ضمیر ہے یعنی صدیق اکبر پر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور تائید کی اس کی، کیونکہ جہاں پریشانی تھی سکون وہاں چاہیے تھا. نبی تو ویسے ہی بیٹھے تھے، صدیق اکبر کے اندر ڈر نبی کا پیدا ہو گیا کہ میرے نبی کو کچھ نہ ہو جائے. تسلی بھی دی، سکون بھی اتارا. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے
ایسے لشکر اتار دے اس کی مدد کے لیے، لم تروہا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وہ پھر فرشتوں کا ایک منظر بھی تھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے کافروں کی بات کو پابند زمین کر دیا کہ وہ نبی تک پہنچ کر مارنا چاہتے تھے، ان کی اس بات اور فیصلے کو ہم نے زیرو کر دیا، وجعل وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور نبی کو بچانا تھا، یہ اللہ کی بات تھی، اللہ کی بات بلند و بالا ہو گئی، کفار کا منصوبہ خاک میں مل گیا، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر مظلوم کی مدد فرما، یا اللہ پریشان حالوں کو ہمارے سمیت پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، مصیبتوں کو ختم فرما، یا اللہ تسکین قلب ہمیں نصیب فرما، یا اللہ جس طرح تو نے نبی اور صدیق کی مشکلات میں مدد کی، ہماری مدد فرما، جس طرح غائبی یا اللہ لشکروں کے ذریعے ان کی مدد کی، ہماری مدد فرما، یا اللہ حق کی بات کو بلند فرما، باطل کی بات کو یا اللہ زیر و تبد زمین فرما، یا اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے، یا اللہ تو اپنی حکمت کے تحت ہم سب کو بھی ہر وقت اپنی خاص نصرت نصیب فرما، دشمنوں کو زیر فرما، فتنوں سے بچا، قرضوں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ قرضوں میں ہیں ان کو یا اللہ جلد از جلد خلاصی نصیب فرما، کاروباروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ دجال شیطان ناسب دشمن کے شر سے بچا، قاری داؤد صاحب قیامت برکات کو شفا عطا فرما، یا اللہ یہاں جتنے علماء ہیں ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، آج جو کہا سنا گیا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم ہر گناہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، یا اللہ تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما، دنیا آخرت کی آزمائشوں سے بچا، جان مال اولاد عزت آبرو کو اپنے راستے میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، مدینہ منورہ کو ہمارا مسکن اور ہمارا مدفن بنا، علماء سے محبت نصیب فرما، یا اللہ میدان حشر میں نبی اور صدیق کے ساتھ معشوق فرما، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما، قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ معشوق فرما، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ اور دسترخوان کا کھانا ہمیں نصیب فرما، ہمارے جتنے اساتذہ آبا و اجداد بیوی بچے آل و یار بہن بھائی قبیلے کنبے کے لوگ اور جتنے مسلمان دنیا سے اس میں تک چلے گئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔